الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. محترمہ صدر صاحبہ، مہمان خصوصی، ذمہ داران کلیہ اور معزز سامعات، آج اس بابرکت محفل میں عنوان تقریر ہے ہدایت ایک عظیم نعمت۔ معزز سامعات، ابلیس اس دنیا میں ایک مشن لے کر آیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو بغیر ہدایت اور رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے سامان ہدایت کا انتظام کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پہلے نبی بنایا، جیسا کہ آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں۔ انہیں سب سے پہلے نبی اس لیے بنایا تاکہ روز اول سے ہدایت کا سلسلہ جاری رہے، جس سے انسان حق اور باطل کے درمیان فرق کر سکے اور اپنے آپ کو شیطانی حملوں سے بچا سکے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے: فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب تمہارے پاس میری ہدایت پہنچ جائے تو اس کے تابع داری کرنے والوں کے لیے کوئی خوف اور غم نہیں۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں اتاری تاکہ لوگوں کو بتا سکے کہ اللہ کا راستہ کیا ہے اور شیطان کا راستہ کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ۔ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی کی تابع داری کرو۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، روزمرہ زندگی میں بہت سارے واقعات پیش آتے ہیں جو انسان کو یہ بتاتے ہیں کہ جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ راستہ تمہیں منزل لے جانے والا ہے یا منزل سے بھٹکانے والا ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان کی رہنمائی کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پہ قدم قدم پر رکھا ہے، کیونکہ اس دنیا میں گمراہیاں بہت ہیں اور گمراہ قائد بہت ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ انعام میں فرماتا ہے: فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہے تو اس کے لیے سینے کو کشادہ کر دیتا ہے۔ معزز سامعات، ہدایت کوئی خاندانی میراث نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہدایت انہی کو ملتی ہے جن کو سچی تڑپ ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کو ہدایت نہ ملی، ابو طالب، ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کو ہدایت نہ ملی۔ اس کے مقابلے میں حبشہ سے آئے ہوئے بلال، روم سے آئے ہوئے صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو ہدایت مل گئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، نیکی کی ہدایت یا توفیق ملنا بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنے کی وصیت کی: اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے اللہ، تو میری مدد فرما تاکہ میں تجھے یاد کروں، تیرا شکر بجا لاؤں اور تیری اچھی طرح سے عبادت کروں۔ اسی لیے میری پیاری ماں اور بہنوں، اس دنیا میں سب سے عظیم نعمت اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہے تو نعمت ہدایت ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ ایمان و عمل صالح جیسے عظیم نعمت کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور ساتھ ہی دعا کرتے رہیں: اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، گناہ سے بچاؤ اور بے نیازی کا سوال کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔